إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وقال أيضا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. معزز مکرم حاضرین جماعت، گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں 4 حقوق میں نے بیان کیا تھا. پہلا حق یہ بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے. یہ ہمیں ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے درس ملتا ہے. نمبر 2، جب اولاد مل جائے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اولاد بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اولاد کی نعمت ملے، اچھی بیوی کی نعمت ملے، مال کی نعمت ملے، صحت تندرستی کی کوئی بھی نعمت، ہمیشہ انسان کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور سب سے عظیم نعمت توحید کی نعمت ہے، دین اسلام کی نعمت ہے. اس پر ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. تیسری بات یہ تھی کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اچھا انتظام کرنا، مناسب انتظام کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو لے جا کر کے مکہ مکرمہ میں آباد کیا. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کی پابندی کرے، نماز کو قائم کرے. مکہ توحید کا سرچشمہ، خانہ کعبہ کی بنیاد تھی. وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے مل کر کے حضرت اسماعیل نے. تو وہاں جا کر کے ان کو آباد کیا، کیونکہ ماحول کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے بچے کی تربیت کے حوالے سے اور دین پر ثابت قدمی کے حوالے سے. اس لیے جا کر کے ان کو آباد کیا. وہاں یہ باتیں گزر چکی گزشتہ درس خطبے کے اندر. چوتھی بات یہ تھی کہ اولاد کے لیے نماز کی دعا کرنا، کہ نماز کی پابندی کرے. انہوں نے کیا دعا کیا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارا رب تو ہمیں بھی نماز قائم کرنے والا بنا. انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام نمازوں کے پابند تھے. امام الموحدین ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی نمازوں کا پابند بنا، نمازوں کا قائم کرنے والا بنا. اور نماز کا قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے شرائط، ارکان اور واجبات کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں نماز کو پڑھنا، قائم کرنا، اسے قائم کرنا کہا جاتا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری ذریت کو بھی اللہ تعالیٰ کو کیا فرما، نماز کا قائم کرنے والا بنا، اور ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے. یہ 4 باتیں گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی. باقی باتیں ان کی سیرت کے حوالے سے، والدین کے اوپر اولاد کے کیا حقوق بنتے ہیں، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. 5ویں چیز یہ ہے میرے بھائیو، جو بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے کہ اپنے بچوں کو توحید پر قائم رکھنے کے لیے
کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ انہوں نے کیا دعا کی؟ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو، بال بچوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی بچا اور ہماری اولاد کو بچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی میں اللہ رب العالمین ان کے حوالے سے بار بار یہ بیان کیا کہ ما کان من المشرکین، کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ نبی ہیں، نبی شرک نہیں کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر بار بار یہ بات بیان کی ما کان من المشرکین، کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کیونکہ بعد میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی، جبکہ ان کے عقیدے کے اندر شرک تھا ان لوگوں کے اندر، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی بار بار نفی کی۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصارہ میں سے تھے، تو اللہ رب العالمین فرمائے کہ ما کان ابراہیم و یہودی ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یہودیت نصرانیت کی بنیاد بعد میں پڑی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے تھے۔ اور یہود تم شرک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، نصارہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تمہاری نسبت ہی غلط ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بار بار اللہ رب العالمین نے بات قرآن مقدس کے اندر بیان کی ہے کہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اور وہ دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی شرک سے بچا۔ نبی ہیں میرے بھائیوں، نبی شرک نہیں کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرنی چاہیے۔ اگرچہ آپ شرک نہیں کرتے ہو، اگرچہ آپ توحید پر قائم ہو، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر قائم ہو، شرک نہیں کرتے، ہمارے جو دل ہیں اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں، اللہ تعالیٰ جدھر چاہتا ہے اس کو پھیرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اسی پر قائم رکھ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی عبادت پر، اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ انسان کا دل کب پھر جائے، کب انسان کا دل شیطان کی طرف مائل ہو جائے، انسان نہیں جانتا، نہیں سمجھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگرچہ آپ حق پر ہیں، اگرچہ آپ توحید و سنت پر ہیں، آپ نماز قائم کرنے والے ہیں، دیندار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ساری خوبیاں آپ کے اندر ہیں، کبھی غرور نہیں آنا چاہیے، کبھی فخر نہیں آنا چاہیے۔ لہذا ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اسی دین پر، توحید اور سنت پر، نماز کی پابندی پر، تقویٰ پر، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر اللہ رب العالمین تو ہم کو ہمیشہ قائم رکھے۔ ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے ساتھ مجھ سے شرک ہو جائے، پناہ مانگتے تھے۔ ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ ہم پناہ مانگیں اللہ رب العالمین کی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچا کر کے رکھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی شرک سے بچا۔ کیا ہم کبھی دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ تو ہم دنیا کی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرما، اعلیٰ تعلیم دے، اور اس طریقے سے مال عطا کر۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے تعلق سے ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے میرے بھائیوں، دنیا ختم ہو جائے گی، دین ختم نہیں ہوگا۔ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن دین آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا عمل آپ کے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ کے پاس اچھا عمل ہے آپ کے ساتھ جائے گا، برا عمل وہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ دنیا چند دنوں کی ہے، ختم ہو جائے گی، اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سب سے عظیم ترین نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت ہے تو آپ دنیا سے فائدہ اٹھاؤ گے، تو اس میں آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر دین ہی نہیں انسان کے پاس ہے، دنیا رہ کر کے انسان کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ سکون انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے، دین سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ نماز سے، قرآن کی تلاوت سے، توحید سے، سنت پر عمل کرنے سے، اور اس طریقے سے نیکیوں کے کام کرنے سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، جو خیر کے کام ہیں، نیک کام ہیں، ان سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور انسان کو دنیا اور مال سے سکون نہیں ملتا ہے۔ اگر انسان کے پاس دین ہے اور اللہ نے اسے دنیا بھی دی، الحمدللہ، اللہ کے کرام، اس کی نعمت، اس کا فضل و احسان،
لیکن میرے بھائی سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ انسان دین پر قائم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اس کو بھی دیتا ہے، لیکن دین انہی کو دیتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دین پر ثابت قدمی کی دعا ہمیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بال بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے انسان کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین بانی کعبہ وہ بیان دعا کرتے ہیں کہ رب یا وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو تو اس سے بچائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام ہیں، انہوں نے سب سے پہلی جو وصیت کی تھی اپنے بچے کو، کیا کیا تھا؟ یہی وصیت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم۔ سب سے پہلی وصیت اپنے بیٹے کو کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا۔ اللہ نے سورہ لقمان کے اندر ان کی وصیتوں کے حوالوں سے سب سے پہلی وصیت یہ بیان کی ہے۔ کیوں میرے بھائی کی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہے، شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ اس گناہ کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اگر توبہ کیے بغیر انسان مر گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جائے گا، کبھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں بھی توحید پر قائم رہنا ہے اور اپنے بچوں کو توحید پر قائم رہنے کے لیے دعا بھی کرنا ہے، اور اس طریقے سے ان کے لیے جتن اور کوشش کرنا ہے۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر کے مکہ کے اندر آباد کیا۔ ہم ایسی جگہ اپنے بچوں کو آباد کریں، ایسی جگہ رکھیں جہاں پر توحید اور سنت کی دعوت دی جاتی ہو۔ صرف مسجد ہونا کافی نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت ساری مسجدیں ہیں جہاں سے شرک کی دعوت دی جاتی ہے، بدعت اور خرافات پھیلائی جاتی ہے، منبر رسول پر چڑھ کر کے بدعت کی دعوت دیتے ہیں، شرک کی دعوت دیتے ہیں، قبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں، اور اس طریقے سے غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دی جاتی ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجدوں میں کسی کو نہ پکارو، نہ کسی کو بلاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، صرف خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، وحدانیت کی طرف دعوت دو۔ لیکن مسجدیں ہمارے ہاں میرے بھائیو دیکھیے وہاں پر بدعت اور شرک کا اڈا بن چکے ہیں، منبر رسول پر چڑھ کر کے شرک کی دعوت دی جاتی ہے۔ قرآن کریم جو توحید کی دعوت دیتا ہے، توحید ہے شروع سے لے کر کے آخر تک پورا قرآن کریم، اس توحید والی کتاب کو، قرآن کریم کو کے ذریعے سے لوگوں کو اس کا غلط معنی بیان کر کے لوگوں کو شرک کی طرف بلایا جاتا ہے اور لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ اور اس کی مثال میں دیتا ہوں ایسی ہے جیسے خانہ کعبہ کو اللہ رب العالمین نے توحید کا سرچشمہ بنایا تھا، ہدی للعالمین، ساری کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، توحید کا سرچشمہ ہے۔ خانہ کعبہ کو اللہ رب العالمین نے بنایا تھا، لیکن وہی خانہ کعبہ جو توحید کا سرچشمہ تھا، مکہ کے مشرکین نے 360 بت رکھ دیا تھا خانہ کعبہ کے اندر، 360 بت رکھ دیے تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، ایک ایک بت کو آپ نے پاش کیا، ایک ایک بت کو آپ نے گرا دیا۔ توحید کا سرچشمہ تھا خانہ کعبہ، لیکن خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ دیے تھے، ہر دن کا ایک بت رکھا ہوا تھا، 360 دن ہوتے ایک سال کے اندر، 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ توحید کا سرچشمہ تھا خانہ کعبہ، لیکن اسے نعوذ باللہ اس کے اندر شرک اور بت پرستی کا ذریعہ اسے بنا دیا لوگوں نے، اس کے اندر جا کر کے بت رکھ دیا لوگوں نے، مکہ کے مشرکین نے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ہی حرکت کرتے ہیں۔ قرآن کریم توحید کا سرچشمہ، لیکن قرآن کی آیتوں سے دلیل دیں گے آپ کو کہ دیکھیے قرآن اس بات کو کہتا ہے، قرآن میں جو ہے قبر کی پوجا کرنا جائز ہے، قبر کی بات کرنا جائز ہے، مسجد قبر پر مسجد بنانا جائز ہے، اور قرآن کی آیتوں کا غلط معنی ہمارے سامنے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ قرآن تو اپنی جگہ پر محکم ہے، قرآن کی آیتیں اللہ رب العالمین کی ہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن غلطی کیا ہے کہ قرآن کی آیتوں غلط معنی بیان کیا گیا، لہذا صحت الاستدلال بھی ہونا چاہیے۔ قرآن سے جو آپ دلیل لیتے ہیں کیا وہ دلیل صحیح ہے، کیا وہ معنی صحابہ کرام نے سلف صالحین نے بیان کیا کہ نہیں بیان کیا، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن کی آیتوں کو سن کر کے کبھی دھوکے میں نہ آ جانا۔ عید میلاد النبی کی دعوت دی جاتی ہے قرآن کے حوالے سے، قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں عید میلاد النبی کے جواز کے لیے، اور جو بدعت اور خرافات ہمارے ملکوں کے اندر کی جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ایسی مسجد کا انتخاب کیجیے جس مسجد سے آپ کو توحید اور سنت کی دعوت دی جاتی ہے،
ایسی مسجد کا انتخاب کیجیے، ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جو توحید والے لوگ ہیں، سنت والے لوگ ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر رہنے والے لوگ ہیں۔ وہاں آپ کا بچہ رہے گا، وہاں اس کا ماحول ملے گا اور توحید سیکھے گا، سنت سیکھے گا، گھر کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، مسجد میں جائے گا وہاں بھی سیکھے گا۔ لہذا یہ ساری چیزیں توحید اور سنت پر قائم رہنے کے لیے اس کے لیے معاون بنے گی۔ لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لہذا یہ میری بات کا مطلب نہ لینا کہ میں نے مسجد بیان کر دیا کہ اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر رکھو جہاں مسجد قریب ہو، تو کسی کی بھی مسجد ہو اور جا کر کے وہاں پر اپنے بچے کو آباد کر دیں یا جا کر کے وہاں گھر لے رہنے لگے، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ مسجد ایسے لوگوں کی ہو جو توحید والے ہیں، سنت والے ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رہنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی مسجد ہونی چاہیے تاکہ آپ کا بچہ دین پر، توحید اور سنت پر اور سلف صالحین کے منہج پر قائم رہے۔ یہ پانچویں چیز ہمیں ملتی ہے ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کے حوالے سے۔ چھٹی چیز یہ میرے بھائیوں کہ ہمیں بچوں سے خیر کا کام کروانا چاہیے، بھلائی کا کام کروانا چاہیے۔ یہ چیزیں دین پر قائم رہنے کے لیے معاون بنتی ہیں۔ کوئی مانگنے والا آیا، آپ بچے کو دو پیسہ کی جا کر کے اس غریب کو دے دو، آپ خود نہ دو، بچے کے ہاتھ سے دلوائیے آپ، یا اس طریقے سے اور کوئی خیر کا کام کرنا ہو آپ کو چاہیے کہ بچے کے ذریعے سے دلوائیے۔ یہ ساری چیزیں بچے کے دل پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ انہوں نے اپنے بیٹے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا کیا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر ان سے کروائی۔ دونوں نے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے، وہ پتھر دیتے جاتے تھے، پتھر اٹھاتے تھے اور دیتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے اس جگہ پر رکھا کرتے تھے۔ کتنی بڑی نیکی ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم جو ہے بچوں سے خیر کا کام نہیں لیتے، دین کا کام ان سے نہیں لیتے۔ یہ ہمارے اوپر میرے بھائیوں بچوں کا حق ہے کہ ہم ان سے خیر کا کام لیں۔ رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، مسجدوں کے اندر افطاری کا انتظام ہوتا ہے یا گھر کے اندر بھی ہے، بچے سے کروائیے، اس کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا روزہ رکھنے کا۔ اس طریقے سے قرآن پڑھنا، آپ کے ساتھ بچہ مسجد میں آتا ہے، آپ بچے سے بیٹا قرآن لے کر کے آؤ، قرآن پڑھتے ہیں، آپ خود پڑھیے، بچے کو کہیے پڑھنے کے لیے۔ یہ تمام چیزیں مددگار ہوتی ہیں بچے کے دین پر قائم رکھنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے بچے کو، حضرت اسماعیل کو، خانہ کعبہ کی تعمیر میں ان سے مدد لی، دونوں نے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ وہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی جو قواعد ہیں، بنیادیں ہیں، ان کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ میں تھے، اور دونوں دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ ہمیں درس ملتا میرے بھائیوں کہ ہم جب بچوں سے بھی کام لیں، یہ ساری چیزیں ان کے لیے خیر پر قائم رہنے کے لیے ذریعہ بنتی ہیں۔ ایسی ساتویں چیز یہ ہے کہ ہم ان سے مشورہ بھی لیں۔ آپ کو کوئی کام کرنا ہے، بچہ بڑا ہو گیا ہے، مشورہ دینے قابل ہو گیا، آپ ان سے مشورہ لو۔ ہمارے یہاں بچے کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، انسان گھر خریدتا ہے، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے، گھر بناتا ہے، بچوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ لیجیے مشورہ لینے سے بچے کو اپنی اہمیت کا احساس ہوگا، بچے کو معلوم ہوگا کہ اس خاندان میں، گھر میں میری بھی اہمیت ہے، میرا بھی ایک مقام ہے، میرا بھی ایک درجہ ہے، لوگ مجھ سے مشورے لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو ذبح کرنے سے پہلے ان سے مشورہ لیا، کہا یا بنیا انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے، کیا تمہاری رائے ہے؟ انہوں نے مشورہ لیا، اے میرے بیٹے میں تمہیں خواب میں دکھایا گیا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا مشورہ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ یا بنی قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کیجیے،
کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ آپ کو جو حکم دیا کہ اسے آپ کیجیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں کو سکھائیں گے۔ آپ کئی مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، بچے کو آپ کو داخلہ دلانا ہے کسی مدرسے میں، کسی اسکول کے اندر، اس سے مشورہ لیجیے کہ بیٹے آپ کی رائے کیا ہے، میں فلاں جگہ میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہوں، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بچہ اگر ہوشیار ہے، تمیز کی عمر کو پہنچ کے آپ اس سے مشورہ لیجیے۔ یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں ہمارے لیے، تاکہ بچے کو اپنی اہمیت کا احساس ہو، اسے معلوم ہو کہ اس خاندان میں گھر میں ہمارا بھی مقام و مرتبہ ہے۔ ہم جائیدادیں خرید لیتے ہیں، اپنے نام پر رجسٹری کروا لیتے ہیں، بچے کو بتاتے تک نہیں ہیں۔ یہ غلط ہے، بچے کو بعد میں معلوم پڑ جاتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ ہمارا گھر کے اندر کوئی مقام نہیں ہے، مجھ سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا۔ لہذا بچے سے مشورہ لے میرے بھائیوں، یہ بچے کا حق ہمارے اوپر، دین کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آپ ان سے مشورہ لو۔ دیکھو بچہ کیا کہتا ہے، اس لیے ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے تاکہ بچے کو اپنی اہمیت کا احساس ہو۔ 8ویں چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ وصیت کر رہے بچے کو، آپ جب بھی سفر پر آئیں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے آئیں، جب بھی آپ ان سے بات کریں، جب بھی آپ کی گفتگو ہو، بچے کو ہمیشہ وصیت کریں دین پر ثابت قدمی کے لیے۔ وفات کا وقت آ گیا، دین پر ثابت قدمی کے لیے وصیت کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، اور کیا کیا دعا انہوں نے کیا کہا، وصّى بها ابراہیم وبنی ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم نے وصیت کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کیا۔ کیا وصیت کیا؟ ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میری اولاد، ہے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے، لہذا جب تمہاری موت ہو تو اسلام کی حالت میں ہو، دین پر مرنا۔ یہ میری وصیت ہے تمہارے لیے۔ کیا ہم وصیت کرتے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہم تو کسی اور چیز کی وصیت کرتے ہیں، مال کی، جائیداد کی، دیگر چیزوں کی وصیت، لیکن سب سے اہم ترین وصیت میرے بھائیوں دین کی وصیت ہے کہ میرے بچوں کو دین کی وصیت کریں۔ آپ اپنے بچوں کو ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو بھی وصیت کرتے رہیں، آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے آتے ہیں ان کو دین کی وصیت کر کے نکلیں، کیونکہ جب انسان سفر کرتا ہے آخری بات جو کہتا ہے وہ زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ یہاں سے ٹیلیفون کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان کو دین پر ثابت قدمی کے لیے ابھارتے رہیے، ان کو وصیت کرتے رہیے۔ یہ حق ہے بچے کا ہمارے اوپر کہ ہم بچے کو دیندار بنائیں، دینی تربیت کریں، یہ حق ہے۔ اللہ نے اولاد دے دیا، آپ نے اللہ سے دعا کی، یہ آپ کا حق، ہمارا حق بنتا ہے کہ بچے کو ہم دین پر قائم رکھنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اولاد دے دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ بچے کو دین پر ثابت قدمی کے لیے ہم کوشش کریں، محنت کریں، ہر کوشش استعمال کریں، ان کے لیے وصیت کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اپنے بچوں کو دین پر ثابت قدمی کی وصیت کر رہے ہیں۔ اور دین کیا ہے؟ دین توحید ہے۔ تمام نبیوں کا دین توحید تھا، توحید پر قائم رہنے کے لیے وصیت کی جا رہی ہے۔ انبیاء کرام وصیت کرتے تھے، یہ بھی ہمیں ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے درس ملتا ہے۔ اور 9ویں چیز یہ میرے بھائیوں جو بہت اہم ہے، اور اتنی اہم ہے کہ جو میں نے ساری باتیں کی ہیں وہ باتیں اسی وقت مؤثر ہوں گی، وہ باتیں اسی وقت مفید ہوگی جب یہ چیز ہمارے اندر پائی جائے گی۔ اور وہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے عملی نمونہ بنیں، ان کے لیے نمونہ بنیں، ان کے لیے ہم اسوہ بنیں۔ اگر آپ دین پر نہیں ہو، کتنی بھی وصیت کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عملی نمونہ بنیں۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا حضرت ابراہیم سے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے کہا ہے ابراہیم علیہ السلام دین کے اندر مکمل طور پر جھک جاؤ، داخل ہو جاؤ دین میں۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں نے سرنڈر کر دیا اللہ رب العالمین کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی کیا حکم کے مطابق گزرے گی، یہ چیز ہمارے اندر ہوگی تبھی فائدہ ہوگا۔ آپ بچے کو کہو نماز پڑھنے کے لیے، خود نماز نہ پڑھو، کوئی فائدہ ہوگا؟ بچہ کہے گا تم خود نماز نہیں پڑھتے۔ بچے کو بچہ
یہ سگریٹ مت پینا کبھی، سگریٹ نقصان دہ ہے، یہ کینسر کا ذریعہ سبب ہے، اور بچے کے سامنے ہی آپ سگریٹ پی رہے ہیں، اور بچے سے کہہ رہے سگریٹ مت پینا۔ ہوتا نا باپ سگریٹ پیتا، اگر بچے کو دیکھ لے سگریٹ پیتا ہوا بچے کو مارے گا، کیوں سگریٹ پی رہا ہے تو؟ ارے تو ہی نمونہ بنا اپنے باپ اولاد کے لیے۔ باپ بیٹے کے سامنے سگریٹ پیتا ہے، بیٹے سے کہتا سگریٹ جلا کر کے لے کر کے آ، بیٹے کے سامنے سب کچھ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ بیٹا تم سگریٹ مت پینا، بیڑی مت پینا، یہ نقصان دہ چیز ہے، اور بیٹے ہی سے سگریٹ جلوا کر کے آپ اس کو منگوا رہے ہیں۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ کیا بچے کی اچھی تربیت کر رہے ہیں؟ نہیں، بچے کی بری تربیت کر رہے ہیں۔ ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ بیٹا دیکھتا ہے ساری چیزوں کو، بیٹا نقل کرتا ہے ہماری، اس لیے بچے کو جب مسجد میں لاتے ہیں باپ رکوع میں جاتا ہے، بیٹا بھی رکوع میں جاتا ہے، باپ سجدے میں جاتا ہے، بیٹا بھی سجدے میں جاتا ہے۔ بیٹے کچھ نہیں معلوم، اپنے باپ کی نقل و حرکت کر رہا ہے، وہ میرا باپ جیسا کر رہا ہے ویسے میں کر رہا ہوں۔ آتا ہے قرآن لے کر کے، بچہ بھی جاتا ہے ساتھ میں کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو عملی نمونہ بننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم عملی نمونہ بنیں، دین پر پہلے ثابت قدم ہوئیے، دین پر پہلے قائم رہیے، توحید اور نماز کی پابندی کیجیے، اس کے بعد بیٹے کی زندگی میں آپ کا اثر ہوگا۔ زبان سے زیادہ کردار کا اثر ہوتا ہے، قول سے زیادہ عمل کا اثر ہوتا ہے۔ عملی نمونہ بنے اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، تب جا کر کے ہماری تمام چیزوں کا اثر ہوگا بچے کی زندگی میں۔ ہم عملی نمونہ کے بجائے ان کے لیے برائی میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے، بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو ماریں گے۔ اب ظاہر بات ہے بچہ جب بڑا ہوگا تو ہی کرے گا، اس لیے بچے ہیں، ان کے ماں باپ کے درمیان اختلافات ہے، لڑائی جھگڑا ہے، بچہ کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، ہمارے ماں باپ کا جو حال ہے ہمارا بھی حال وہی ہوگا۔ بچی بھی کہتی میں شادی نہیں کروں گی، یہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ دیکھتی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ میری ماں کو مارا جا رہا ہے، دونوں میں اتفاق نہیں ہے، 10 سال ہو گئے، دونوں میں آپس میں بات چیت نہیں ہو رہی ہے، ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہیں، کھانا پکا کر کے رکھ دیا جا رہا، باپ آتا اکیلے کھا کے چلا جاتا ہے، بات چیت نہیں آپس میں، اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا ہے، انتشار ہے گھر کے اندر۔ اولاد یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے۔ عملی نمونہ بنے، اپنے اخلاق اور کردار سے ان کے لیے نمونہ بنے۔ زبان سے زیادہ اثر نہیں ہوتا جتنا زیادہ انسان کے کردار اثر انداز ہوتا ہے۔ تو عملی نمونہ بننے کی ہمیں ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ مسجد میں پہلے آئیے، آپ مسجد میں نہیں جا رہے، بچے سے کہہ رہے جاؤ مسجد کے اندر، سب پہلی صف کے اندر رہنا، اور سب جو ہے نہیں تمہاری چھوٹنی چاہیے، پہلی صف تکبیر نہیں چھوٹنی چاہیے، اور خود آپ بعد میں آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، یا خود آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ یہ ہم بچوں کے لیے نمونہ ہیں، بچہ ہماری خدا کرتا، ہماری نقل کرتا ہے، اس لیے عملی نمونہ بنے بچوں کے لیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمونہ بنے تھے کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کہ اسلم رب العالمین، قال اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، بس اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اللہ کی تمام باتوں پر عمل کرنا جو ہے اللہ کے کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو ہمیں بھی عملی نمونہ بننا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم ان کے لیے غلط نمونہ بن جائیں، اس لیے اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری چیز یہ میرے بھائیوں کہ ہم اپنے ماں باپ کے خدمت گزار بنیں، ماں باپ کی عبادت جو ہے ماں باپ کی باتوں کو ماننے والا خدمت گزار بنیں، ہم ماں باپ کا ادب احترام کریں۔ بچہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، بچہ دیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، باپ مشرک ہے، لیکن پھر بھی مخاطب کرے یا آبتی ہے، میرے ابو جان ہے، میرے پیارے ابو جان۔ اگرچہ باپ مشرک ہے، اس کا ادب کرنا یا اس کی خدمت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، دین کے تعلق سے اس کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن دنیاوی حوالے سے ماں باپ کے ساتھ انسان کو حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا قرآن کریم کے اندر کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے لحاظ سے ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، دنیا کے لحاظ سے، لیکن دین کے لحاظ سے ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن دنیا کے حوالے سے ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے، اچھے طور پر پیش آنا ہے۔ تو اگر ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں تو ان کا کتنا بڑا حق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تم کسی کے ماں باپ مشرک ہیں، اس کے باوجود اللہ کہتا ہے صاحب ما فی دنیا معروفہ،
دنیا کے لحاظ سے ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیے. جس کے ماں باپ مسلمان ہیں، توحید ہے پر ہے، سنت پر ہے، ان کا کتنا درجہ ہوگا. اللہ نے ہمیں اف تک کہنے سے، ڈانٹنے سے، بلند آواز سے بات کرنے سے منع کیا. اگر آپ اپنے اولاد کے سامنے ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں اور ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا حق نہیں دیتے، تو اولاد بھی بڑے ہونے کے بعد آپ کو آپ کا حق نہیں دے گی. ضروری ہے یہ کہ ہم بچوں کے لیے عملی نمونہ بنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام عملی نمونہ تھے. باپ مسلم کافر ہے، بتوں کا بنانے والا، بتوں کا بیچنے والا، سوداگر ہے بتوں کا، لیکن پھر بھی میرے بھائیوں جب بھی سامنے آتے ہیں اچھا سلوک کرتے ہیں اور ان کو پیار سے بلاتے ہیں، میرے پیارے جان، ابو جان، اس طریقے سے بلاتے ہیں. اور دنیاوی جو چیزیں ہیں جو اللہ ان کو دے رکھی ان تمام چیزوں کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے درس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ اپنی زندگی میں اولاد کے لیے ہم بہترین نمونہ بنیں. اگر اپنی زندگی میں باپ اولاد کے سامنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ بہتر سلوک کرے گی. یہ بہت ہوتا ہے میرے بھائی ہمارے معاشرے کے اندر کہ اولاد کے سامنے ماں باپ جو ہے اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، نہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے بھی ہیں. اور اس طریقے سے وہ ایسا بھی ہے میرے بھائیوں کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں چھٹی کاٹنے کے لیے، اپنے ماں باپ سے ملاقات کیے بغیر واپس چلے آتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر جو سالوں سال گزر جاتے ہیں، ماں باپ سے بات چیت نہیں کرتے، ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے. میرے بھائیوں ساری چیزیں غلط ہے. یہ شریعت اس سے بری ہے. شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو بھی دنیاوی چیزوں میں ان کا خیال رکھیے. ہمیں شریعت حکم دیتی ہے کبھی ان کے سامنے کوئی آپ ایسی بات نہ کریں جو ان کو تکلیف پہنچائے، بلند آواز میں بات نہ کریں اور اس طریقے سے ان کا ادب احترام کریں اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. تو ساری چیزیں میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ساری چیزیں درس ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کا حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں عملی نمونہ بنائے اپنی اولاد کے لیے. اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو، سب کو، ہماری ذریت کو توحید پر، سنت پر، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے. آمین رب العالمین. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.